الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، پچھلے درس کے اندر یہ بات چل رہی تھی کہ قبر کے اندر مردے سنتے ہیں یا نہیں، یا ان کا سننا کیسے ہوتا ہے۔ تمہیدی طور پر کچھ باتیں رکھی گئی تھی۔ آج کتاب کے حوالے سے یعنی عون الباری کے حوالے سے جو باتیں شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ نے کہی ہیں ان کی روشنی میں رکھی جائیں گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جن احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ مردے سنتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر جب لوگ دفن کر کے واپس آنے لگتے ہیں تو لوگوں کی جوتوں کی آہٹ کو مردے سنتے ہیں۔ قبرستان میں جاتے ہیں لوگ، جب سلام کرتے ہیں تو ان کے سلام کا جواب وہ دیتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں مخصوص حالات پر محمول کیا جائے گا، یعنی جہاں جہاں ذکر آتا ہے ان کو مخصوص حالات پر محمول کیا جائے گا، ان کے اندر توسع نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس کا تعلق غیبی امور سے ہے۔ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ میت جوتیوں کی آہٹ کو سنتا ہے، یعنی سوال کے وقت، جبکہ اس کی روح کو لوٹا دی جاتی ہے، چنانچہ اس وقت وہ جوتیوں کی آہٹ کو سنتا ہے، چنانچہ وہ اسی وقت کے ساتھ خاص ہوگا، اس کے اندر توسع نہیں ہوگا، یعنی اب اس کو اور زیادہ پھیلائیں گے نہیں، تو اسی حالت کے لیے خاص۔ پھر جب اس کی روح علیین میں لوٹا دی جاتی ہے تو اسے نہیں معلوم رہتا کہ زمین پر کیا ہو رہا ہے۔ اور جو اہل قلیب کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ جن میں قریش کے رؤسا تھے، جیسے ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ اور امیہ بن خلف، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معرکہ بدر کے بعد تیسرے دن حکم دیا کہ انہیں قلیب بدر میں ڈال دیا جائے، چنانچہ سب کو ڈال دیا گیا سوائے امیہ بن خلف کے کہ اس کا جسم بکھر گیا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، یا فلاں ابن فلاں، یا فلاں ابن فلاں، یسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال فقال عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد ولا لا أرواح لها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتادہ احیاهم اللہ حتی اسمعهم قوله توبیخا وتذکیرا ونقیمتا وحسرتا وندما۔ آپ قلیب بدر پہ کھڑے ہوئے اور ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جنہیں کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، ان کی لاشوں کو ڈال دیا گیا تھا، ان لاشوں کو آپ نے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، یعنی نام لے لے کر کے آپ نے خطاب کیا اور کہا کیا آج تمہارے لیے یہ بہتر بات نہیں تھی کہ تم نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ یعنی اگر تم اطاعت کر لیے ہوتے اللہ اور اس کے رسول کی تو تمہارے لیے کیا ہی اچھا ہوتا، لیکن تم لوگوں نے نافرمانی کی جس کی سزا تم نے دنیا ہی میں بھگت لی، آخرت کا تو الگ ہی سے ہے۔ آگے آپ نے فرمایا بے شک ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ ہمیں پوری طرح حاصل ہو گیا، تو کیا تمہارے رب کا تمہارے متعلق جو وعدہ عذاب کا تھا وہ بھی تمہیں پوری طرح مل گیا؟ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ اس پر عمر رضی اللہ عنہ بول پڑے، اے اللہ کے رسول، آپ ان لاشوں کو خطاب کیوں فرما رہے ہیں جن میں کوئی جان ہی نہیں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو،
یعنی وہ لوگ تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ قتادہ نے بیان کیا، جو کہ راوی حدیث ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیا تھا اس وقت، یعنی ان کے جسموں کے اندر ان کی روح کو لوٹا دیا تھا، تاکہ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی بات سنا دیں، ان کی توبیخ، ذلت، نامرادی اور حسرت و ندامت کے لیے، یعنی ان کو سن کر کے ان کو حسرت ہو، ندامت ہو اور انہیں ذلت و رسوائی محسوس ہو۔ تو سننا ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن قبر پرست جو سماع موتیٰ کے قائل ہوتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ کسی طرح کے نصوص کو، جیسے قلیب بدر والی حدیث ہے، جوتوں کے آہٹ کے سننے والی حدیث ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح کے نصوص اور دلائل کو وہ لوگ پکڑے ہوئے رہتے ہیں، اور مطلب وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ان خاص حالات کے لیے ہیں، یا یہ جو ہے مقید ہے، یا یہ مخصوص ہے ان چند حالات کے لیے، بلکہ ان سے وہ استدلال کرتے ہیں سماع موتیٰ پر، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو اولیاء ہیں وہ غیب کا علم رکھتے ہیں، کائنات میں تصرف کرتے ہیں، اسی لیے ان کی قبروں کی زیارت کے لیے وہ سفر کرتے ہیں اور ان سے اپنی ضروریات طلب کرتے ہیں، پریشانیوں میں انہیں پکارتے ہیں، جبکہ یہ سب غلط ہے، شرک ہے، اور یہ اسی وقت ختم ہو سکتا ہے جب ہم قرآن کو عملی طور پر پکڑیں گے اور اسے مانیں گے کہ مردے سنتے نہیں ہیں، کیونکہ قرآن میں صاف صاف منع کیا گیا ہے، اور سنت کو انہی حالات پر مقید کیا جائے گا، کیونکہ اصل جو ہے وہ نہ سننا ہے، اور احادیث کے اندر جہاں جس وقت کی سننے کی عبادت ہو اس کو اسی حالت کے ساتھ خاص کر دیا جائے گا، اور جو اصل ہے وہ اپنی اصالت پر باقی رہے گا کہ اصل جو ہے وہ عدم سماع ہے۔ لیکن حدیثوں کے اندر جو خاص حالات میں سننے کی بات ہے اس کو انہی حالات پر محمول کیا جائے گا، خواہ وہ اہل قلیب کی حالت ہو یا میت سے دونوں فرشتوں کے سوال جواب کی حالت ہو۔ ایک مسلمان سے مطلوب یہی ہے کہ جنازہ اور دفن وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کے حق میں دعا کرے، اس کے لیے استغفار کی دعا کرے، اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرے۔ اس وقت اس سے سوال ہوتا ہے، اور اسی وقت جب لوگ وہاں سے جانے لگتے ہیں تو میت ان کی جوتیوں کی آہٹ کو سنتا ہے، پھر ہم اس کے اندر توسع نہیں کریں گے، اور پھر ہم اسی بات پر اعتقاد رکھیں گے جس پر قرآن دلالت کرتا ہے، یعنی اس عمومیت پر استدلال کرتے ہوئے اور یقین رکھتے ہوئے، جیسا کہ قرآن کے اندر آیا ہے انکا لا تسمع الموتیٰ، یعنی تم مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسری جگہ، یعنی یہ تو پہلی آیت ہوئی، اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور، کہ تم ہرگز نہیں سنا سکتے انہیں جو قبروں میں چلے گئے، یعنی جو مر گئے اور قبروں میں چلے گئے انہیں تم کبھی سنا ہی نہیں سکتے، یہ قرآن کے اندر ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو بھی تو تمہاری دعا کو، تمہاری پکار کو سنیں گے ہی نہیں۔ یہ تو کفار اور مشرکین کے بارے میں ہے، جو لوگ مردوں کو پکارتے ہیں، ان کے جو اولیاء بزرگ جو بھی تھے وہ گزر گئے نیک لوگ، تو انہی کو پکارنے لگ گئے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر وہ سن بھی لیں، نہیں بشرط محال، اگر وہ سن بھی لیں تو تمہارا جواب ہی نہیں کبھی دیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کی تمہارے شرک کا انکار کریں گے، کہیں گے ہمیں اسے سروکار نہیں ہے، ہم تو خود اپنی نفسی میں مبتلا ہیں، ہم کیا جو ہے کس کو سنیں گے اور کس کے ساتھ کیا کریں گے۔ تو جتنے لوگ، اور یہ حقیقت ہے، اور بھی دوسری آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ شرک کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور دوسرے لوگ جو شرک کرنے والے ہیں، چاہے وہ اولیاء بزرگ میں ہوں، یا اس کے علاوہ حتیٰ کہ اصنام اور شجر و حجر وغیرہ میں، پتھروں میں جن کا عقیدہ ہے، جو شرک کرتے ہیں، سارے لوگ قیامت کے دن برات کا اظہار کر دیں کہ ہمیں اسے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔
چنانچہ قرآن کے اندر متعدد آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں، اور کفار جو کہتے ہیں کہ جو سنتے نہیں ہیں انہیں مردوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کفار دنیا کے اندر جو حق بات کو نہیں سنتے ہیں، ان سے اگر کوئی بات کہی جائے دین کے بارے میں تو نہیں سنتے ہیں۔ تو کفار ہی کیا، بہت سارے مسلمان ہی ہوتے ہیں جو شرک اور بدعات میں، تقلید پرستی میں، بدعقیدگی اور گمراہیوں کے اندر، فکری انحراف کے اندر ملوث ہوتے ہیں۔ ان سے بھی اگر بات کہی جاتی ہے، عقیدے کی بات، کتاب و سنت کی بات کہی جاتی ہے، ان سے بھی اگر سنت رسول سے کوئی چیز ان کے سامنے رکھی جاتی ہے تو وہ بھی نہیں مانتے ہیں، نہیں سنتے ہیں۔ وہ دیکھیے، ایسے لوگوں کو کیا کہا گیا؟ ایسے لوگوں کو مردہ کہا گیا۔ تو جو لوگ حق بات نہیں سنتے ہیں ان کو مردہ کہا۔ بھائی مردے سے تشبیہ کیوں دی گئی ہے؟ ان کافروں کو جو ان کو کلموات کہا گیا ہے، مردوں کی طرح سے حق بات جو نہیں سنتے، تو گویا اصل یہی ہے، تشبیہ جب کسی چیز سے دی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر وجہ شبہ پائی جاتی ہے، تبھی آپ دے سکتے ہیں۔ گرچہ مطلب ہر طرح سے وجہ شبہ نہ پائی جائے، لیکن کم سے کم اس حالت میں یا اس کیفیت میں یا اس صورت کے اندر تو پائی جائے گی وجہ شبہ جو مقصود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی انسان کی بہادری صفت ہے، کسی کے اندر بہادری ہے، شجاعت ہے، تو اس کو جو ہے شیر سے تشبیہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے شیر کی طرح ہے یا شیر ہے۔ یہاں جو وجہ شبہ کیا ہے؟ بہادری ہے۔ تو کم سے کم بہادری کی جو صفت ہے، ٹھیک ہے، من حیث الجملہ یا مجموعی طور پر شیر کی صفت نہ پائی جائے انسانی، اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ جانور ہے، اس کے اندر بہت ساری صفات پائی جاتی، لیکن کسی انسان کی تشبیہ کسی شیر سے دی جاتی ہے تو وہاں صرف بہادری مقصود ہوتی ہے بس، نہیں تو اس کے اندر اور بھی حیوان کی صفتیں ہوتی ہیں، درندگی ہوتی ہے الگ سے، تو اس کی اصل صفت ہے بہادری بھی ہوتی ہے اس کی۔ یہاں کسی انسان کی جب شیر سے تشبیہ دی جاتی ہے تو من حیث الکل نہیں ہوتا ہے، ہاں، بلکہ وہاں پر صرف اور صرف جو وجہ شبہ ہے بہادری مقصود ہے۔ ایسے ہی ظاہر سی بات ہے انسان جو کفار ہیں، زندہ ہیں، وہ تو مردے کی طرح تو پوری طرح نہیں ہے، لیکن یہاں جو وجہ شبہ جو اصل مقصود ہے وہ نہ سننا ہے۔ جیسے گویا مردے نہیں سنتے ہیں، ان کے اندر یہ سب سے جو قوی صفت پائی جاتی ہے وجہ شبہ، وہ یہی ہے بس، اور باقی مطلوب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک صفت لی گئی کہ ان کو مردہ کہا گیا، حق بات نہیں سنتے ہیں۔ تو میں نے کہا صرف کافر اس میں نہیں ہے، مسلمان بھی بہت سارے ہیں جو گمراہیوں میں مبتلا ہیں، شرک اور بدعات میں مبتلا ہیں، فکری کجروی کا شکار ہیں، بدعقیدگی اور گمراہیوں میں مبتلا ہیں۔ ان کے سامنے حق بات رکھو، کہاں سنتے ہیں، ٹھکرا دیتے ہیں۔ تو آپ ان کو بھی کہہ سکتے ہو یہ بھی مردے۔ تو یہاں پر جو ہے مقصود کیا ہے؟ مقصود یہی ہے کہ مردوں سے جو مثال دی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں، اصل یہی ہے۔ تبھی جو ہے مثال کسی چیز کے اندر جو وجہ شبہ قوی ہوتی ہے، تبھی جو ہے مثال دی جاتی ہے اس کے ساتھ۔ تو اصل یہ ہے مردوں کے یہاں میت جو مر گیا، اس کے اندر اصل یہی ہے کہ وہ سنتا نہیں ہے، اور قرآن میں یہی چیز ہے۔ تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اصل جو ہے قرآن کی آیتیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مردے سنتے نہیں، عدم سماع۔ ہاں، حدیثوں کے اندر کچھ خاص احوال کا ذکر ہے تو ان کو انہی حالات پر محمول کیا جائے گا، اور یہی اصل ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ اچھا، ایک جگہ مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ میت جانتا ہے جب کوئی شخص اس کی زیارت کرنے کے لیے آتا ہے،
کوئی شخص جسے کوئی آدمی گیا زیارت کرنے کے لیے، اس کے والد کا انتقال ہو گیا، اس کی قبر پہ جاتے کہتے ہیں کہ وہ میت کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ہماری زیارت کرنے کے لیے آیا. تو کیا یہ صحیح ہے؟ شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات جو ہے ضعیف حدیثوں کے اندر آیا، اور شیخ یعنی امام بربہاری رحمہ اللہ نے انہی حدیثوں کو بنیاد بنا کر ایسی بات کہی ہے کہ جب کوئی زیارت کرنے آتا ہے تو میت کو اس کا پتہ چل جاتا ہے. کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بدعتیوں کے اندر جرات پیدا کرتی ہیں. اسلام میں سے ایسے ہی ضعیف حدیثوں کو بنیاد بنا کر کے بہت ساری چیزیں لکھ دی ہیں، تو وہ لوگ وہ چیز دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو فلاں نے یہ بات کہی ہے، یہ دیکھو تمہارے جو ہے فلاں بزرگ نے یہ بات کہی ہے. مطلب مثال کے طور پر اہل حدیثوں ہی میں بہت سارے لوگوں نے، ان کو نہیں پتہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس سے کوئی مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی عقیدہ ثابت ہو رہا ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہ حدیث کا احترام کرتے ہیں اور حدیث سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حدیث سے بھی جو کوئی اگر عقیدہ ثابت ہو تو مانا جائے گا. تو ان کو دراصل پتہ نہیں کہ وہ حدیث ضعیف ہے، لیکن ان کو یہ معلوم ہے کہ حدیث میں ہے یہ چیز، تو اس کو بنیاد بنا کر انہوں نے لکھ دیا اپنی کتاب کے اندر. دیکھیے کسی چیز کو بنیاد بنا کر کے اگر کوئی چیز لکھتا ہے آدمی تو دیکھا جائے گا اس کی بنیاد کیا ہے. اگر حدیث ہے، اگر وہ ضعیف ہے تو ظاہر سی بات ہے کہا جائے گا کہ انہوں نے حدیث کو کم سے کم بنیاد بنایا ہے، اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہی ہے. اب اگر حدیث ضعیف ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا عقیدہ بھی غلط ہے. انہوں نے جس ضعیف حدیث کو بنیاد بنا کر کے بات کہی ہے ان کو نہیں پتہ تھا، تو انہوں نے اس سے ضعیف حدیث کو بنیاد بنایا. اب جب ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ حدیث ضعیف ہے تو ہم ان کو متہم نہیں کریں گے. جی ہاں، شیخ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، شیخ جو شیخ الکل فرکل کہے جاتے ہیں، سید نذیر محدث دہلوی، اور بھی بڑے بڑے علماء گزرے ہیں. ایسے ہی عربوں میں بہت سارے علماء گزرے ہیں. تو آپ دیکھیں گے نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمہ اللہ، ان کی کتابوں میں خاص طور سے عقیدے کی کتابوں میں الدین الخالص ہے، قطف الثمر ہے، ان کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ پتہ چلے گا کہ ضعیف حدیثوں کو بنیاد بنا کر کے ایسی فقہی احکام پر کتابیں جن لوگوں نے لکھی ہیں تو بہت سارے مسائل آپ دیکھیں گے ضعیف حدیثوں کو بنیاد بنا کر انہوں نے لکھ دیا، لیکن انہیں اس کا علم نہیں تھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. تو ہم جو اس کی بنیاد پر ان لوگوں کو، ان بزرگوں کو متہم نہیں کریں گے، اور ان کی باتوں کو، ان کے استدلال کو ہم جو ہے لے کر پھر کیا نام ہے ادھر ادھر لے کے پھریں گے نہیں، اور کہیں گے دیکھو جو ہے تمہارے بزرگ نے ایسا کہا ویسا کہا فلاں، وہ بھی تو اہل حدیث سے. تو اہل حدیثوں کی یہاں یہ جو ہے شخصیت پرستی نہیں ہوتی ہے. صحیح حدیث اور قرآن کی روشنی میں جو بات صحیح ہوتی ہے اسی کو لیتے ہیں. غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، چاہے وہ اہل حدیث عالم ہو، سلفی عالم ہو، کوئی بھی ہو. مطلب یہ تقلیدیوں کی روش ہے. ہاں، اب وہ تقلیدی کوئی بھی ہو، چاہے وہ مسلکی تقلیدی ہو یا جو ہے یہ تحریکی اور تنظیمی تقلیدی ہو، کہ جو اپنے پیروں کو، اپنے مرشدوں، اپنے اماموں کی باتوں کو پکڑ کے رہتے ہیں، اپنی جماعت اور تنظیم کے اصولوں کو پکڑ کے رہتے ہیں بس، اور اس کا جو ہے ہر حال میں دفاع کرتے ہیں. تو اہل حدیث ایسا نہیں ہوتے. ان کے سامنے سب کا احترام ہے، ساری شخصیتوں کا احترام ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہوں یا غیر اہل حدیث ہوں. جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے ان سے انتہائی غلطی ہوئی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی ساری باتوں کو قبول کرتے ہیں. حتیٰ کہ آپ دیکھیں شیخ نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمہ اللہ، ان کی زندگی میں آپ دیکھیں گے شروع میں عقائد کے تعلق سے، تصوف کے تعلق سے اب بہت ساری خامیاں نہیں، لیکن پہلی کتابوں میں، شروعاتی کتابوں میں، لیکن بعد کی کتابوں میں آخر میں آپ بہت زیادہ تبدیلی پائیں گے. ان کی جو تفسیر کی کتاب ہے
تفسیر میں جو آپ دیکھیں گے تعویل پائیں گے اسماء و صفات کی، لیکن بعد میں انہوں نے اقرار کیا ہے کہ میں نے جو ہے پہلے جب شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن قیم وغیرہ کی کتابوں سے، اور خاص طور سے حجاز جب گئے وہاں پر بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی، وہاں کے علماء سے جو ان کو علماء الدعوہ کہتے ہیں، شیخ محمد بن الوہاب اور ان کے شاگردوں، ان لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی تو بڑے متاثر ہوئے اور وہاں سے وہ ساری کتابیں لیں۔ اس کے بعد ان کے یہاں تبدیلی پیدا ہوئی۔ تو ظاہر سی بات ہے ہمارے یہاں ان کی قدر ہے اور ان کی کتابیں پڑھتے پڑھاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ ان کی ساری باتوں کو صحیح مان لیتے ہیں۔ جہاں پر غلطی کی ہے ظاہر سی بات ہے وہاں پر نشاندہی کرتے ہیں۔ اب دیکھیے امام بربہاری بڑے امام مانے جاتے ہیں، عقیدے میں، منہج میں، محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کی کتاب جو ہے شرح السنہ عقید و منہج میں کتاب، لیکن آپ دیکھیں گے اس کے اندر بھی بہت ساری جگہوں پر اس طرح سے غلطیاں ہیں، جہاں پر آپ دیکھیں گے شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ نے جگہ جگہ جو ہے توجیہ کر دی، اس کی تنبیہ کر دی ہے۔ اس کی مثال یہی ایک ہے، اور کئی جگہوں پر ایسا ہے کہا کہ یہ بات جو شیخ نے کہی ہے یہ ضعیف حدیث کی بنیاد پر ہے، اور بدعتی لوگ ایسی ہی چیزوں کو پکڑ کے رکھ لیتے ہیں، اور تو اس سے کیا ہوتا ہے ان کی یہاں جرات پیدا ہوتی ہے کہ دیکھو یہ جو ہے بڑے بڑے ائمہ نے، ارے بڑے بڑے ائمہ ہو کوئی بھی ہو غلطی ان سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو بدعتیوں کو ایسی چیزوں سے جرات ملتی ہے جس سے وہ قبروں کا اس قدر احترام کرتے ہیں، وہاں بھیڑ لگاتے ہیں، بھائی وہ لوگ ہماری باتیں سنتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو طلب کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں، اسی بات کی بنیاد بناتے ہوئے کہ وہ ہماری بات سنتے ہیں اور زائرین کو جانتے ہیں۔ بہت ساری بدعتیں، گمراہیاں اسی طرح کی غلط فہمیوں سے ضعیف اور موضوع روایتوں پہ قائم ہیں۔ نہیں معلوم تھا، لوگوں نے لکھ دیا اس کو بنیاد بنا کر کے، ضعیف اور موضوع روایت کو بنیاد بنا کر کے، اور عقیدے لکھ دیے، اور یہ چیز زیادہ تر صوفیوں کے یہاں، تقلیدیوں کے یہاں پائی جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے ان کو اگر پتہ چل جائے کہ یہ صحیح نہیں روایت ہے تو مانیں گے، ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے، اسی کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس پر اپنا عقیدہ گڑھ دیتے ہیں، یہ سوچ کے نہیں کرتے ہیں کہ چاہے اسلام کے خلاف ہو جائے جو لاؤں کریں، غلطی ہو جاتی ہے۔ لیکن بعد میں لوگ آتے ہیں وہ غلطی مانتے نہیں ہیں، مانتے نہیں کہ ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، بس اس کو وہ دین ہی سمجھ لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔